یہ بتائیے گا، روایت کی روشنی میں ظہور کی نشانیوں کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کچھ ہم سنتے ہیں کہ حتمی نشانیاں ہیں، کچھ غیر حتمی نشانیاں ہیں، کس طرح سے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت حجت کے حوالے سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت کا جو وجود مسعود ہے، جو آپ کا وجود بابرکت ہے، وہ اجماعی ایک عنوان ہے۔ ممکن ہے کہ اسلامی مضامین میں، اسلامی عناوین میں دیگر چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہو، حضرت کے وجود میں، حضرت کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی شخصیت ہے۔ یعنی کہ تمام یوں کہیے کہ کلمات اعلام و سنت و شیعہ متفق ہیں کہ حضرت کے آئے بغیر قیامت نے نہیں آنا ہے۔ اختلاف فقط اس میں ہے کہ آیا حضرت کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں۔ البتہ ہمارے پاس ایک وہ بھی طویل فہرست موجود ہے علماء اہل سنت کی جو اس بات کے قائل ہے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اس پر ہماری اس وقت بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ آیا حضرت حجت سلام اللہ علیہ وجل فرج شریف کے حوالے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کس طرح سے علامات کو بیان کیا گیا ہے، ان علامات کو ہم نے درک کیسے کرنا ہے، ان میں سے کیا حتمی ہے، کیا غیر حتمی ہے، کن کے ہوئے بغیر بھی مولا آ سکتے ہیں اور کن کے ہوئے بغیر بھی مولا نہیں آ سکتے۔ چنانچہ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت کے حوالے سے جو روایات پہنچی ہیں، امامیہ کے پاس جو روایات ہیں چونکہ وہ معصومین سے مروی ہیں اور صحیح طرق سے ثابت ہے تو ہمیں تو ان پر یقین ہے۔ البتہ جو روایات عامۃ المسلمین سے ہم تک پہنچی ان میں نہایت اضطراب پایا جاتا ہے، آپس میں بڑی متضاد روایتیں ہیں۔ وہ آج تک یہی نہیں طے کر پا رہے کہ وہ امام حسن کے اولاد سے کہ امام حسین کے اولاد سے، حالانکہ اس کا بھی سراغ لگا لیا علماء نے۔ الیواقیت الجواہر میں شرانی نے اس بات کو لکھا ہے، ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں بھی باب السادس و ستون یعنی 67 نمبر باب میں یہ بات موجود ہے کہ انہ من ولد حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ صراحت وہاں بھی موجود ہے کہ وہ امام حسین ابن علی کے فرزند ہیں، نہ کہ امام حسن کے فرزند ہیں۔ اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حسن کے اولاد سے ہوں گے تو ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد وہ ظاہراً امام حسن عسکری ہی ہیں، کیونکہ ان کا نام ہی حسن ہے، تو اس سے اشتباہ کر لاتے ہیں امام حسن ابن علی کی طرف۔ صحیح۔ تو جب ولادت کی ہی تاریخ میں اور جناب ان کے وجود میں اور ان کے نسب میں یہ اختلاف ہو رہا ہو کہ وہ حسن کے اولاد ہیں، حسین کے اولاد ہیں، تو باقی کا حال پھر آپ جان سکتے ہیں۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، تو دیکھیے ہمارے پاس تو روایات بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے بات لکھا ہے کہ 10 نشانیاں حضرت کی وہ ہیں جو حتمی ہیں، جن کے ہوئے بغیر حضرت کا ظہور نہیں ہوگا۔ اچھا اب یہ ہم اتنا انڈوز کر کے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود معصوم کی طرف سے ہمیں تائید حاصل ہے، خود معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 10 علامات حتمی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی علامت ہے رؤیت الدخان، پورے آسمان پر ایک ایسے دھوئیں کا چھا جانا کہ تمام اہل دنیا دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے صیحۃ السما، ایک آسمانی چیخ کا سنائی دینا جسے پورے اہل جہاں سنیں گے، اور بعض روایات میں کہ وہ چیخ اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے اکثر انسانیت جو ہے موت کی گھاٹ اتر جائے گی۔ بعض نے اسے سور سے نام تعبیر کیا ہے، البتہ یہ بات زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ سور کی کیفیت الگ ہے اور سور کے احوال الگ لکھے ہیں، وہ قیامت کے قریب کا معاملہ ہے، یہ تو ابھی حضرت کی آمد ہی نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طریقے سے پھر لکھا ہوا ہے کہ خسف البیدا، صحرا کا دھس جانا، ایک جگہ پر خاص بیان کیا گیا، مکہ اور جو ہے وہ شام کے درمیان جو لشکر آ رہا ہوگا وہ دھس جانا۔ اسی طریقے سے لکھا ہے وہ کسوف الشمس فی اثناء شہر رمضان و کسوف القمر فی آخر شہر رمضان، درمیان ماہ رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا اور اسی برس اسی رمضان میں آخر ماہ رمضان میں چاند کو گرہن لگے گا۔ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ خروج نفس زکیہ، پھر یہ خروج فرمائیں گے، ایک حسنی سادات ہوں گے، ان کا قتل ہوگا، پھر لکھا خروج دجال ہوگا، پھر لکھا خروج یاجوج و ماجوج۔ تو خلاصہ کلام یہ 10 کے قریب علامات حتمی طور پہ علماء نے بیان کی۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب آپ ظہور فرما جائیں گے پھر اس کے بعد حضرت حجت کی علامت ہوگی، اور بعض نے پھر اس کو یوں بھی لکھا ہے کہ پہلے امام مہدی ہیں اور بعد میں عیسیٰ کا آنا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روایات چونکہ دونوں طرف کی جب ہم دیکھیں گے تو یہ بات موجود، ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ حضرت پہلے ظہور فرما جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ان کی گواہی کے لیے اتریں گے۔ تو یہ حتمی علامات ہیں۔ غیر حتمی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فہی اکثر من لا یحصی، اس قدر ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ شیوع الظلم والجور، شیوع الفتن، اور جو ہے کہا گیا کہ خائن امین ہوں گے، امین خائن ہوں گے، اور میناروں کو لمبا بنایا جائے گا، محرابوں کو سجایا جائے گا، قرآن نمائش کے لیے پیدا ہوگا، عورتوں سے مشورے لیے جا رہے ہوں گے۔ البتہ اس جملے کی وضاحت یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ انتظامی اموری معاملات کے اندر ان کو داخل کرنا یہ کبھی شریعت نے پسند نہیں کیا گیا، اس طرح سے اس کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے جناب کہا گیا کہ گناہ پہ فخر ہوگا، نیکی پہ شرم ہو گئی، اور جو ہے وہ بدکار نیکوکار سمجھے جائیں گے، نیکوکار بدکار سمجھے جائیں گے، مسجدیں لوگوں سے بھری ہوں گی، دل ایمان سے خالی ہوں گے، رشوت کو حلال اور ھذا من فضل ربی کہہ کے لیا جائے گا۔ یعنی ایک کثیر تعداد ہے جس کو علماء نے لکھا ہے غیر حتمی علامات۔
غیر حتمی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، مگر حتمی علامات وہ ہیں جن کے ہوئے بغیر حضرت کا ظہور متیقن نہیں ہوگا اور واقع نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کون کون سی علامتیں پوری ہوئی کون سی نہیں ہوئی، ہمیں حضرت کے ظہور کی تیاری کرنی چاہیے، اور غیبت کے زمانے میں کثرت کے ساتھ اللہم ثبت قلبی علی دینک پڑھنا چاہیے، جو خود امام زمانہ نے ہی بیان فرمایا۔